آئینہ رحمت بدن سانسیں چراغ مفن یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جو زندگی بھر کے گناہ ایک آنسو کے بدلے معاف فرما دیتا ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا تبار پر، جن کی رحمتوں کا صدقہ آج بھی جہاں پر قائم ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک اور پاکیزہ نشست لیے سید عتیق الرحمن حاضر ہے اور دل کی گہرائیوں سے سلام عزت پیش کرتا ہے، قبول کیجیے۔ الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی اللہ کے فضل کرم اور احسان سے کہ وہ زاد راہ رمضان کریم کی بابرکت گھڑیوں میں آپ کی زندگیوں میں شامل ہو اور آپ کے نصیب میں لکھا جائے، جو جسم اور روح کی حقیقی بلیدگیوں کا انتظام کرے۔ آج ایک ایسا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، اگر ہم دل سے سنیں گے یقین کریں روحانی بلیدگی احساس کے ساتھ نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا کہ زندگی بھر کے گناہوں کے باوجود بھی میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میرا دروازہ رحمت ہمیشہ کھلا ہے، آنا اور باب رحمت پہ آ کے اپنے سر کو جھکانا، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ سابقہ امتوں میں سے ایک امت میں سے ایک فرد دنیا سے جانے لگا، اس نے اپنے بچوں کو حکم دیا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو کیا کرنا، میرے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آگ میں جلا کر میری راکھ کو بہا دینا۔ انہوں نے یہی معاملہ کیا کیونکہ اسے اللہ کا ڈر تھا کہ میں نے جتنے گناہ کیے میں رب رحمان کی خدمت میں کیسے حاضر ہو جاؤں۔ وہ اعتقاد نہ رکھ سکا اللہ کی رحمت پہ، ظاہراً باطناً تو یقیناً یہی تھا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو دوبارہ جسم بنایا جائے اور اسے میرے سامنے لے کر آؤ۔ آپ یقین کریں رب کی یہ رحمت دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اپنی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہو اور زندگی صحیح تازہ دھارے پر اللہ کی رحمت کی خاطر جھکتی ہوئی نظر آئے کہ جب یہ سارا معاملہ اور یہ منظر ہوا تو رب نے راکھ کو دوبارہ جسم کی کیفیت دے کے جوڑا تو پوچھا، استفسار فرمایا کہ یہ معاملہ کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، میرے اللہ تیری ذات کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، تیری رحمت کی امید تو تھی لیکن ڈر گیا، تو یہ حکم دے دیا۔ تو جب رب نے دیکھا کہ اسے میری رحمت کی امید ہے تو میرے رب کی صفت رحمانیت، صفت رحیمیت، صفت کریمیت کو اس وقت اس اپنے بندے پر پیار آ گیا، شفقت آ گئی، محبت آ گئی۔ رب کریم نے اس کو معاف کر کے جنت الفردوس کی راہیں عطا فرما دی۔ انتہائی ذی وقار بھائیوں، میرے حبیب نے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث بیان کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ویسے تو حرف حرف موتی ہے، میرے آقا کی زندگی کا جو پیغام بھی مجھے اور آپ کو ملے گا وہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے کہ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پہ 100 سال عبادت کرتا رہا، 100 سال بے ریا، بے غرض، بے نیاز ہو کے اللہ کی راہوں پر سجدے کرتا رہا، سجود میں اس کا وقت گزرا۔ اس نے اللہ پاک سے یہ طلب کیا، میرے اللہ میں پہاڑ کی چوٹی پر تجھے سجدہ کر رہا ہوں، میرے اور تیرے درمیان کوئی نہیں ہے، کرم فرما دے مجھے قبر میں بھی یہی منزل ملے، میں دنیا سے جاؤں تو سجدے کی حالت میں، میں قبر میں رہوں تو سجدے کی حالت میں، میں میدان محشر میں اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں۔ میرے رب کی رحمت دیکھیں، ایک ایک چیز سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک رحمت ہی رحمت، کرم ہی کرم، بے حساب مہربانی ہی مہربانی ہے کہ اس شخص کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ وہ دنیا سے جاتا ہے تو سجدے کی حالت میں، قبر میں ٹھہرتا ہے تو سجدے کی حالت میں، حشر میں حاضر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں۔ میرا رب جب اسے بخشنے کا اعلان کرتا ہے تو میرا رب کہتا ہے میں اپنی رحمت سے بخش رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے میرے اللہ اگر آج بخشش تیری رحمت سے ہونی ہے تو وہ سینکڑوں سال کی عبادت، وہ پوری زندگی سجدے میں رہنا،
وہ سجدے میں جان کا نکلنا، وہ قبر میں سجدہ، وہ حشر میں سجدہ، یہ سارے کے سارے کہاں پر جائیں گے؟ تو میرے رب نے کہا تو اپنی اجرت سے آج بخشش چاہتا ہے، اس کی آنکھ کو لایا جائے۔ آنکھ کو ایک میزان کے پلڑے میں رکھا جاتا ہے اور دوسرے پلڑے میں اس کی سینکڑوں سال کی عبادت، وہ آنکھ اللہ کی نعمت پلڑے میں بھاری ہو جاتی ہے اور عبادت کمتر ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے عبادت سے بھاگنا نہیں، لیکن کریں تو اس کی رحمت کی امید لے کے کریں۔ ہم کیا، ہمارے معاملات کیا، ہماری حقیقت کیا؟ ہم تو صرف احساس ہیں، حقیقت تو وہ ہے۔ ہم تو بٹکی ہوئی پیاس ہیں، حقیقت تو وہ ہے۔ رحمت تو اسی کی ہے جس نے جناب رسول اکرم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سوچئے وہ خود کتنی بڑی رحمت ہے۔ میں اگلی حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ میرے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا، میرا رب کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو جب یہ معاملہ دیکھے گا، جہنم کے فرشتے آ جائیں گے اور جہنم میں جانے کی بات ہوگی، تو پھر وہ گڑ گڑا کے کہے گا، میرے اللہ مجھے عبادت پہ تکیہ نہیں ہے، مجھے تیری رحمت کی امید ہے۔ جب رحمت کی امید کی بات ہوگی، میرا رب اسے جنت الفردوس کا راہی بنا دے گا۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سنیے جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کو بنا کر 100 حصوں میں تقسیم کیا اور صرف ایک حصہ کائنات کو عطا فرمایا۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 100 حصوں میں اپنی رحمت کو تقسیم کیا، ایک حصہ کائنات کو عطا فرمایا۔ یہ جو ماں کی محبت، ماں کا تڑپنا، یہ باپ کی شفقت، اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا، دنیا میں جتنا اللہ کی رضا کے لیے محبت کا معاملہ ہے، کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے، کوئی کسی پہ مہربانی کرتا ہے، عفو درگزر کرتا ہے، احسار کرتا ہے، الغرض جی جو کچھ بھی ہے، جب سے کائنات قائم ہوئی ہے اور جب تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، تب تک یہ اللہ کی ایک حصہ رحمت سے ہو رہا ہے۔ 99% ابھی تو اللہ پاک نے رحمت عطا ہی نہیں فرمائی۔ میرے اور آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ، اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے اور کافر جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے، تو کافر کو بھی جنت سے مایوسی نہ ہو۔ مومن تو مومن ہے، اس نے تو جنت میں جانا ہے، تو کافر کو بھی اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو کافر کو بھی لگے کہ مجھے بھی جنت ملے گی۔ میرے رب نے اتنی اپنی رحمت کو چھپا کر رکھا ہے۔ آئیں میں آج کی سب سے خوبصورت حدیث قدسیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قیامت کا دن ہے، عجیب منظر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی کا ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ ایک شخص کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہو جائے گا۔ اب یہ جو میں منظر آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، آپ صرف اس منظر کو تصورات میں جا کے دیکھیے۔ میرا رب حکم دے دے گا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ جیسے ہی جہنم کے فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جانے لگیں گے، تھوڑے سے فاصلے پر جائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے بڑھے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے بڑھے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ جب 3 دفعہ وہ رب کو یوں پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اسے واپس لے کے آؤ۔ یہ بار بار پیچھے مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ میرا رب تو علیم بذات صدور ہے، دل بنانے والا بھی وہ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو بھی تو پیغام دینا تھا۔ جہنم اس پر لازم ہو چکی ہے، جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ میرا رب پوچھے گا تو نے پہلی دفعہ پیچھے مڑ کے کیوں دیکھا؟ کہا ہے میرے اللہ میں نے بڑی غلطیاں کی، میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے بڑی زیادتیاں کی، میں نے بڑی نافرمانیاں کی، لیکن میں نے پہلی دفعہ اپنے دل میں یہ سوچا اور پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ بھی تو تیرا حکم ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، تیرا رب غفور ہے اور وہی رحمت فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ آیت مجھے یاد آ گئی کہ تو نے حکم فرمایا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ رب رحمت فرمانے والا، معاف فرمانے والا، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ شاید آج مجھ پہ رحمت ہو جائے، لیکن تیری طرف سے رحمت کا اعلان نہ ہوا، انہوں نے مجھے پھر گھسیٹا، میں آگے گیا تو میرا دل اس وقت اس کیفیت میں تھا کہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی، میں یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے؟ ہر گناہ اللہ معاف کرے گا،
جب مجھے یہ آیت کریمہ یاد آئی میں نے پھر پیچھے مڑ کے تیری طرف دیکھا، میں نے التجا کی نگاہ پھر تیری ذات پر ٹکائی، میں نے پھر تیری رحمت کو امید کے ساتھ دیکھا، تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے جو رحمتیں تیری ذات تک پہنچے اور تیری ذات پر کرم نواز ہو کر ہم تک پہنچے، میں نے ان رحمتوں کی طرف پھر آنکھوں کو ٹکایا کہ پہلے تو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ یاد آیا، پھر یاد آیا میں یغفر الذنوب الا اللہ، میں جس مرضی صورت، جس مرضی حالت، جس مرضی کیفیت میں دیکھتا ہوں تو رحمت ہی رحمت ہے، تو کرم ہی کرم ہے، تیرے کرم اور فضل سے ہی تو یہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میرے لیے اعلان نہ ہوا، میں آگے بڑھا، میرا دل مایوس نہ ہوا، میں نے پھر تیری طرف دیکھا کہ تو نے 24ویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو مرضی حالت ہو جائے، جو مرضی کیفیت ہو جائے، تم جانوں پر ظلم کر لو تو پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہر کیفیت میں میرے پاس آ جاؤ، اے میرے اللہ۔ پہلے میں نے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ پڑھا، پھر میں نے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ پڑھا، پھر میں نے لا تقنطوا من رحمت اللہ اپنے دل بے نیاز سے تیری جناب میں پیش کیا۔ تو یہ میرے اندر کیفیت تھی۔ میں نے پہلے بھی مڑ کے اس لیے دیکھا، میں نے دوسری بار بھی مڑ کے اس لیے دیکھا، میں نے 100 بار بھی مڑ کے اس لیے دیکھا۔ جب اس نے یہ مقدمہ پیش کیا میرے رب کی رحمت غالب آ جائے گی اور میرا رب اعلان کرے گا جہنم کے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے اتنی آیات کے ساتھ میری ذات پہ رحمت کی امید رکھی ہے۔ میں رب رحمت ہوں، میں رب رحمان ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رحمت ہوں۔ میری ذات سے جہاں پر کی ساری رحمتیں ہیں وہ 99 رحمتیں جو میں نے سمیٹ کر رکھی تھیں، اس نے اتنی التجا سے میری طرف دیکھا ہے، میں اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس کا اعلان عزت اسے عطا فرما رہا ہوں۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، میرے رب کی اتنی رحمتیں، میرے رب کی اتنی برکتیں، میرے رب کا اتنا کرم، میرے رب کا اتنا فضل ہر وقت ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہم گزار رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور آسمان دنیا پر آ کے رب کی رحمت ڈھونڈتی ہے کوئی جو آج دامن پھیلائے، ہے جس کسی کو آج احساس ہو، ہے کوئی جو آج توبہ کرنا چاہے، ہے کوئی جو آج رجوع کرنا چاہے، ہے کوئی جو آج واپس لوٹنا چاہے، ہے کوئی آج جس کو زندگی بھر کے گناہوں کی معافی چاہیے، ہے کوئی جسے آج صحت اور تندرستی چاہیے، ہے کوئی جسے آج رزق حلال وفر اور کشادہ چاہیے، جسے اولاد چاہیے، جسے جان مال عزت اور آبرو چاہیے، میرا رب آسمان دنیا پر آتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائیے، میرے رب کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر کرم فرماتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم دنیا پر جی رہے ہو رحمت ہر لمحے تمہارے پیچھے ہے، اللہ رحمت برسا رہا ہے، کم از کم دل کے پیالے کو سیدھا کر لو، کم از کم دامن کو پھیلانے کی عادت بنا لو۔ لیکن اگر تم دنیا میں ان ساری چیزوں سے یوں مزین نہیں ہو گئے تو اللہ کا کرم شامل حال ہوگا، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ چند آیات پر اعتبار کر کے اللہ کے حضور میں پہلے مڑ کے دیکھو گے، پھر مڑ کے دیکھو گے، پھر مڑ کے دیکھو گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ تو پھر میرے رب کی رحمت کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، وہ کرم فرماتا ہے، زندگی بھر کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ایک عورت کے اندر میرا رب کرم فرماتا ہے تو ماں کی تڑپ پیدا کرتا ہے، اس کے اندر سے جو وجود نکلتا ہے وہ اس وجود کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتی ہے، وگرنہ کوئی اپنی زندگی سے قیمتی کسی کو کیسے سمجھے؟ سب سے زیادہ قیمتی انسان کے لیے انسان کی جان ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا ایک اعلیٰ انداز ہے کہ وہ دنیا میں اگر اپنی رحمت کی کوئی برہان رکھتا ہے، کوئی نشانی رکھتا ہے، یا کوئی دنیا میں سوال کریں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کیسے رحمت کرے گا، تو اس کا کوئی ایک حصہ، اس کا کوئی ایک ذرہ، اس کا کوئی ایک قطرہ یا اس کی ایک کوئی ادنا ترین مثال دیکھنا چاہے تو گھر میں اپنی ماں کو دیکھے کہ ماں تیرے لیے کیسے تڑپتی ہے، ماں تیرے ساتھ کیسے محبت کرتی ہے۔ ماں کو منانا کتنا آسان ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت اس نے اپنی رحمتوں سے رکھی ہے، تو اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ بڑھ کے جو پیار کرنے والا،
جو انسان کو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کی محبتوں سے نوازنے والا، اور پھر بھی 99 گناہ کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، رہزنی کرنے کے بعد بھی رحمت کے دروازے کھولنے والا، احکم الحاکمین، قل هو اللہ احد کی عزتیں پانے والا، اللہ الصمد کی عزتوں سے اپنے آپ کو پورے جہاں میں بے نیاز فرمانے والا، لیکن اس کے در پر جو آئے اسے پہلے سے بڑھ کے عطا فرمائے، آئیں دنیا میں اللہ کی رحمتوں میں اپنے دامن کو پھیلائیں، آخرت میں بخت سولے ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، یا رحمت للعالمین۔